تم نے بتایا ہی نہیں، تم تو اس کی بڑی برائیاں کرتی تھی۔ میں نے کہا ہاں برائیاں کرتی تھی، لیکن دل ہی دل میں مجھ پہ مرتی تھی، محبت کرتی تھی مجھ سے، تبھی تو رخصتی کا مشورہ اسی نے دیا تھا۔ اس بار وہ چپ چاپ سنتی رہی، غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن واپس گھر آتے ہی کہنے لگی یاد رکھنا تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں۔ اس کے بعد اس کی دوستیں اس کا بہت مذاق اڑاتی تھیں۔ 10ویں جماعت ہم لوگوں نے پاس کر لی تھی، اب وہ کالج جانے لگی تھی۔ میری مبشرہ سے فون پہ بات ہونے لگی تھی، لیکن میں اب تسلیم پہ بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے جب وہ سو جاتی تھی تو میں کمرے سے باہر نکل کر ڈرائنگ روم میں جا کے مبشرہ سے بات کرتا تھا۔ وہ بار بار ملاقات کی بات کرتی تھی، لیکن مصیبت یہی کہ ابا اب مجھے اپنے ساتھ فیکٹری لے کے جانے لگے تھے۔ اسکول سے آتے ہی مجھے فیکٹری لے جاتے کہ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، ساتھ ساتھ کالج پڑھو، ساتھ ساتھ میرا ہاتھ بٹاؤ۔ لیکن دوسری مصیبت جو مجھ پہ پڑی وہ یہ تھی کہ میں ماموں بننے والا ہو گیا تھا۔ مجھے یہ خبر ملی تو میں بہت خوش ہوا تھا۔ خوش تو تسلیم بھی بہت تھی، لیکن مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میٹرک میں اس وقت میرا گریڈ تسلیم سے بہت کم آیا تھا، وہ A1 گریڈ سے پاس ہوئی تھی اور میں B گریڈ سے۔ ابا نے اس کے سر پہ پیار کیا، اسے مٹھائی بھی لا کے دی، اسے 5000 بھی دیا، اور میں دیکھتا رہ گیا۔ مجھے کہنے لگے نالائق لڑکیوں سے دوستی کر رکھی تھی نا، تمہارا رزلٹ اس لیے اتنا خراب آیا ہے۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، کیونکہ میرا دھیان اب مبشرہ کی طرف بڑھنے لگ گیا تھا۔ تبھی میری ماں نے مجھ پہ ایک اور مصیبت ڈال دی۔ کہنے لگی میں نہیں چاہتی کہ شمسہ پہلے دادی بنے۔ میں نے ان کی